لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادران اسلام، دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، سب کو معلوم ہے کہ آج شعبان المعظم کی 15 تاریخ ہے. شعبان کا مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الرجب شہر اللہ والشعبان شہری ورمضان شہر امتی. فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ، شعبان میرا مہینہ، رمضان میری امت کا مہینہ. شعبان درمیانہ مہینہ ہے یا کنارے والا ہے؟ ایک طرف رجب، ایک طرف رمضان. جس مہینے کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کی طرف فرمائی وہ مہینہ درمیان میں. پہلے رجب گزر چکا، اب شعبان اور آنے والا مہینہ رمضان المبارک کا. علماء کرام نے اس میں یہ نکتہ لکھا ہے، ترتیب کیوں ہے یہ کہ رجب پہلے، درمیان میں شعبان، پھر آخر میں رمضان. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو مہینہ منسوب ہے وہ درمیان میں آیا. دو آدمی آپس میں لڑائی کرتے ہیں، جھگڑا ہوتا ہے، ایک دوسرے سے ناراض ہو جاتے ہیں. جب ناراضگی ہوتی ہے، لڑائی ہوتی ہے، اختلاف ہوتا ہے، تو جو تیسرا آدمی آتا ہے دونوں کی اصلاح کے لیے، دونوں کو بنانے کے لیے. دیکھیے سندھی میں اساں چو بابا ایٹیو مانو جو کردار پاڻ میں وڙهن، هڪڙو ٺاهڻ وارو
تو ایک طرف امت تھی، یہ انسانیت تھی جس نے گناہ کیے، انہوں نے بدکاری کی، خطاکاری کی، ہر عیب ہر گناہ اس امت کے اندر، شراب خوری کا گناہ اس امت کے اندر، زنا کا گناہ اس امت کے اندر، سود خوری کا گناہ اس امت کے اندر، فتنہ اور فساد پھیلانا اس امت کے اندر، نشے اور سٹے کی مصیبت اس کے اندر، دھوکہ کرنا اس امت کے اندر، ان تمام گناہوں کی وجہ سے اللہ جل جلالہ ہو ناراض، گناہ کی وجہ سے اللہ ناراض، کیونکہ گناہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ انسان ہی اگر کسی کی نافرمانی کرے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ انسان آپس میں ایک دوسرے کی مخالفت کرے، نافرمانی کرے، گالی دے، مخالفت کرے، تب بھی ناراضگی پیدا ہوتی ہے۔ جب انسان ایک مخلوق ہو کر خالق اکبر کی جب مخالفت کرے تو اللہ بھی تو ناراض ہوتے ہیں۔ جب دو کی ناراضگی ہو گئی، اب تیسرے کی ضرورت ہے جو ان کے اندر اصلاح کرائے، اور وہ اصلاح کرانے والے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ پاک جل شانہ نے گویا کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اے میرے محبوب، تیری امت نے گناہ کیا، تیری امت نے زنا کیا، تیری امت نے سود خوری کی، تیری امت نے ہر قسم کا گناہ کیا، اب تو نے ان کو لڑایا، ان کو سمجھایا، تو نے میری طرف ان کو لایا، اب ان کی دل کے اندر تقوی پیدا ہو گئی، جب تقوی پیدا ہو گئی مجھ سے معافی مانگی، جب تو نے معافی پر ان کو بلایا ہے، میں رب العالمین نے بھی معاف کر کے سب کو جنت کا حقدار بنا۔ تو یہ ہے درمیان والے کا کام۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم درمیان کے اندر آ کر گویا کہ اس امت کو اور اللہ جل جلالہ کے درمیان اتحاد و اتفاق پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے اس قسم کی راتیں اور اس قسم کا دینی ماحول یہ اس بنیاد پر ہوتا ہے کہ انسان کا تعلق ایک اللہ وحدہ لا شریک سے ہو جائے۔ تو اس لیے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الرجب شہر اللہ والشعبان شہری والرمضان شہر امتی، اور وہ امت والا مہینہ بھی آنے والا ہے جس کے اندر تو ماشاءاللہ اکثر مسلمان نہیں بلکہ تھوڑے روزے رکھتے ہیں، اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ لیکن ہوتا تقریباً یہی ہے کہ اس قسم کے راتوں کے لیے ہم پیچھے ہوتے ہیں۔ ایسا کوئی موقع ہو جائے پھر مسجد بھی بھر جائے گی، ہر چیز ہوگی۔ اب 15 تاریخ ہے، 15 تاریخ کے بعد 14 دن اور ہے، پھر سب چھٹی کریں گے، بھائی مولانا عبد الرحمن صاحب رمضان ہوا تو پھر آئیں گے۔ یہ چھٹی نہیں ہونی چاہیے۔ جب انسان اللہ کے دروازے پر آئے تو جانے کے لیے نہ آئے، آنے کے لیے آ جائے، جانے کے لیے نہ۔ تو یہی آدمی کوشش کرے کہ یا اللہ تیرے دروازے پر آیا ہوں، قبول کرنا تیرا کام ہے۔ جب آدمی قبولیت کی نیت کے ساتھ آتا ہے، کیونکہ حدیث قدسی کے اندر آتا ہے کہ انا عند ظن عبدی بی، اللہ فرماتے ہیں کہ میں بندے کے گمان کے مطابق ہوں، جیسا گمان بندہ کرتا ہے ویسا ہی مجھے پائے گا۔ اگر کوئی آدمی یقین کے ساتھ اللہ کے دروازے پر آتا ہے، نوافل ادا کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اچھی محفلوں کے اندر بیٹھتا ہے، دین کے کام کے اندر آتا ہے، اب یہ یقین کر کے آئے کہ میں آیا ہوں، اللہ نے قبول کر لیا۔ اس نیت کے ساتھ جب آدمی آتا ہے تو پھر اللہ بھی فرماتے کہ بندہ جب تو اس نیت کے ساتھ آیا، اب میں تیری نیت کو توڑتا نہیں ہوں، جس طرح تیری نیت ہے میں نے سب اعمال تیرے قبول بھی کر لیے۔ تو بہرحال انتہائی بابرکت رات ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آج تو اس رات کے اندر بہت ساری خرافاتیں، اور ہم نے اس رات کو پٹاخے کی رات ہو بنایا، حلوے اور سیویوں کی رات بنایا، حالانکہ اس رات کے اندر خدا کا جلوہ ہے، ادھر خدا کا جلوہ ہم نے بنایا حلوہ۔ یہ اللہ کے جلوے کی رات ہے، اس کو حلوے کی رات نہیں بنانا صرف چاہیے۔ ہاں بھائی سیویاں کھائی، مرغی بنائی، گوشت بنایا، یہ کیا وہ کیا، دوست احباب کو دیا، بات۔
حقیقت کیا ہے اس کی؟ یہ کھانا پینا کوئی لازمی نہیں، یہ روٹیاں وغیرہ بنانا، کوئی سویاں بنانا یہ کوئی ضروری نہیں، نہ سنت نہ نفل نہ مستحب۔ جو چیز ہے اس کو کرنا چاہیے۔ اور پھر اس رات کے اندر کچھ تو حد سے بھی بڑھ جاتے ہیں۔ حد سے بڑھنا کیا ہوتا ہے؟ آپ شہر کے اندر جائیں، اشتہارات لگے ہوئے ہیں، میں 15 شعبان کی رات صلاۃ التسبیح ہوگی جماعت کی صورت میں۔ اگر صلاۃ التسبیح فرض ہے، صلاۃ التسبیح فرض ہے واجب ہے؟ ایک دو کہہ رہے کہ ہاں فرض ہے۔ بھائی نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت ہے، یہ نفل ہے۔ نفل کی نماز کے لیے فقہ حنفی کے اندر امامت نہیں، جماعت نہیں۔ نفل کے لیے فقہ حنفی کے اندر جماعت نہیں، اعلان بھی نہیں اور جماعت بھی نہیں۔ تو جو چیز ہے نہیں ہم اس کو بڑا کر کے آگے پیش کرتے ہیں۔ ہاں اگر کسی کو پڑھنا ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور صحابہ رضی اللہ عنہ کو بھی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ التسبیح پڑھنے کا حکم فرمایا، لیکن اکیلے۔ حضور نے فرمایا روزانہ پڑھو، اگر کوئی نہیں پڑھ سکتا تو ہفتے میں، نہیں پڑھ سکتا تو مہینے کے اندر، 6 مہینے کے اندر، سال کے اندر، زندگی میں ایک مرتبہ تمام صغیر گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ صلاۃ التسبیح کی اپنی جگہ پر برکت ہے، پڑھنی چاہیے، صرف یہ ایک رات نہیں بلکہ اللہ کے نبی کا پہلا حکم یہ تھا کہ روزانہ پڑھو، کیونکہ ہر آدمی روزانہ گناہ کرتا ہے، کوئی نہ کوئی روزانہ ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ جب گناہ ہو جاتے ہیں تو صغیر گناہ اور کبیر گناہ، جو بڑے گناہ ہیں، یہ بغیر استغفار اور بغیر توبہ کے قبول نہیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صغیرۃ مع الاصرار ولا کبیرۃ مع الاستغفار، کہ ظاہری عبادت کرنے سے صغیر گناہ معاف، اور باطنی عبادت مانا اللہ کے خوف سے رونا، اللہ کے دروازے پر آنا، جھکنا، توبہ طائب ہونا، آنکھوں سے آنسو بہانا، اس قسم کی توبہ طائبی سے اللہ پاک جل شانہ بڑے گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے اس سے بھی صلاۃ التسبیح کے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اکیلا۔ ہاں اگر انتہائی سخت مجبوری ہے، کوئی آدمی نہیں جانتا ہاں بھی ترتیب اس کی کیا ہے، کیسے پڑھے، پھر کسی امام کو آگے کرے صرف اور صرف ایک مرتبہ تعلیم کے لیے، تو پھر جائز ہے، ہمیشہ کے لیے اس کی جماعت صلاۃ التسبیح کی نہیں ہوتی۔ تو بہرحال 15 شعبان کی رات حضرت پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے، رب کے دو رحمۃ اللہ علیہ، بنیت الطالبین کے اندر جو حدیث بیان فرمائی ہے، اگرچہ وہ سند کے لحاظ سے وہ ضعیف ہے، لیکن فضائل کے اندر وہ روایت معتبر ہے۔ اب اس ایک روایت کو میں لیتا ہوں۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رات کے وقت اٹھے، وہ فتح الباب و اغلق الباب، دروازے کو کھولا، پھر باہر نکل کر کے دروازے کو بند کیا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجر مبارک جو بالکل مسجد نبوی کے اس طرف ہے، اور یہ اس طرف اتنا ہے کہ درمیان میں اسی راستے سے اللہ کے نبی اپنے منبر کی طرف تشریف لے جاتے تھے، اور پھر اس طرف سے ایک دروازہ ہے جس کو باب جبریل کہا جاتا ہے، اصحاب صفہ کا جہاں پر چبوترا ہے وہاں سے ایک دروازہ نکلتا ہے جس کو باب جبریل کہا جاتا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ جل جلالہ کے پیغامات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس دروازے سے پہنچاتے تھے، اور جس گلی سے جاتے تھے اس گلی کا نام کیا ہے؟ وہ جنت والی گلی ہے۔ اب یہاں پر جہاں سے حضور نکل کر کے اپنے گھر کے دروازے سے اپنے منبر تک تشریف لاتے ہیں، اس جگہ کو کہا جاتا ہے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے گھر اور منبر کے درمیان والا جو ٹکڑا ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ آج بھی حاجی صاحبان عمرے والے حضرات بہت ہی خوش نصیب ہیں جن کو وہاں پر نفل نصیب ہوتا ہے، یا فرض یا سنت ادا کرنا نصیب ہوتا ہے۔ یہ آدمی یہ تصور کرے کہ گویا کہ میں جنت میں نفل پڑھ چکا ہوں، تو اتنا اس کے اندر ثواب۔ اب جو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے تشریف لاتے ہیں
یہ جنت کا ٹکڑا، اور جس جگہ سے جبریل حضور کے پاس اللہ کا قرآن پیغام لے کر آتا ہے اس جگہ کا نام ہے جنت کی گلی۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی گلی پکڑی۔ یہ وہ گلی ہے، انتہائی متبرک گلی ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنے فقہ کے امام ہیں، ایک صحابی کی اولاد ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ زندگی وہاں پر گزارتے ہیں، لیکن پاؤں سے جوتا نکال دیا کہ یہ وہ گلی ہے جہاں سے جبریل پیغمبر کی خدمت میں آتا تھا۔ امام مالک وہاں پر جوتا پہن لے، امام مالک فرماتے کہ میرے ادب کے خلاف ہے۔ یہ وہی گلی ہے جہاں پر حضرت قاسم العلوم والخیرات بانی دارالعلوم دیوبند حضرت محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ علیہ نے وہاں پر چپل نہیں پہنی۔ یہ وہی گلی ہے جہاں پر شیخ الاسلام سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے، جس نے 18 سال پیغمبر کے روزے کے سائے میں بیٹھ کر محمد کی حدیث وہاں پر سنائی ہے، وہاں پر شاگردوں کو پڑھایا ہے، کبھی بھی یہاں پر چپل نہیں پہنا، کیونکہ یہاں پر جبریل آتے تھے۔ جہاں پر جبریل آتے تھے اس جگہ کا نام یہ جنت کی گلی ہے۔ جنت والی گلی کے اندر حسین احمد جوتا پائی ادب کے خلاف ہے۔ تو اس گلی کا اتنا مقام، اما عائشہ فرماتی ہیں اس گلی سے لے کر اس وقت وہ گلی نہیں، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا جنت البقیع میں گئے۔ عجیب بات ہے کہ جنت البقیع قبرستان جو حج کے لیے گئے ہیں، عمرے کے لیے گئے، ان کو پتا ہے، دیکھا ہے نا کہ جنت البقیع عجیب ناموں کا اتفاق ہے۔ جہاں سے حضور گھر سے نکل کر منبر تک آتے ہیں جگہ کا نام جنت، جہاں سے جبریل حضور کے پاس آتے ہیں اس جگہ کا نام جنت، جہاں پر حضور جاتے ہیں صحابہ کرام دفن ہوتے ہیں اس جگہ کا نام بھی جنت البقیع ہے۔ ہر جگہ پر جنت ہی جنت، جنت ہی جنت ہے۔ کیوں نہ پھر یہ ایسا کہے کہ جہاں پر اللہ کے محبوب آئے اور جہاں سے قرآن پھیلایا وہ پورا علاقہ ہی جنت ہے۔ اور آج بھی حاجی صاحبان جاتے ہیں، ان کو کتنا لطف آتا ہے، کتنا مزہ آتا ہے، کہتے ہیں واہ واہ مدینہ مدینہ ہے۔ ہر انسان کو وہاں پر لطف آتا ہے۔ تو اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف لائے، قبرستان کے اندر آئے، وہ قبرستان جہاں پر 10,000 صحابہ آرام فرما رہے ہیں، وہ قبرستان جہاں پر امام مالک رحمت اللہ علیہ کی قبر مبارک ہے، وہ قبرستان جہاں پر حضور کی 6 پھوپھیاں وہاں پر ہیں، وہ قبرستان جو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، اکثر بیویاں صرف حضرت اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا اور حضرت میمونہ ان دو کی قبر مکہ مکرمہ کے اندر ہے، باقی سب کی قبر مدینہ منورہ کے اندر ہے، جنت البقیع کے اندر۔ حضور کی پھوپھیاں وہاں پر ہیں، حضرت عباس وہاں پر ہیں، اور اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی قبر وہاں پر ہے، حضرت حسن کی قبر وہاں پر ہے۔ اس جنت البقیع کے اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں۔ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ قبروں کے اندر نہیں جاتے، قبروں والوں کے پاس نہیں جاتے، یہ بڑے بڑے پیروں کی درگاہوں پر نہیں جاتے۔ ہم کہتے کہ دنیا کے پیر ایک طرف کرو، میں تمام کے تمام پیر ایک ایک محمد کے صحابی پر قدموں پر قربان کر دوں، کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہم تو ان کے قبروں پر جانا بھی عبادت تصور کرتے ہیں جنہوں نے پیغمبر کو دیکھا، جو 10,000 صحابہ مدینہ منورہ کے اندر آرام فرما رہے، اور کہاں پر؟ جس جگہ کا نام ہے جنت البقیع، وہ تو جنت کے اندر ہے۔ ہم نے قبروں کا ہے کہ قبروں کی زیارت نہیں کرو، قبروں کے اندر جانا چاہیے، لیکن جو حکم ہے وہی کرنا ہے۔ دھول تمامے بابا ہلوں دا کٹی کھڑی، کٹی کھڑی تھا ہاں یہ باس باسیا کٹی ہونے قبر والے کے جو بنا ہکڑو گراو تو کھائے یار، ہکڑو گراو ودی کنا تھال چٹ پانا دا کرن پہ بیچارے لو ہونے قبر والے کے، قبر والے کے کچھ بھی کون تو ملے، یہ صرف فراڈ ہے۔ وہ ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں۔ حضور نے یہ طریقہ سکھایا۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی فرما رہی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر گئے، کوئی ڈھول دمامی کے ساتھ نہیں، کوئی چوری لے کر نہیں، کوئی حلوے پراٹھے وغیرہ لے کر نہیں، بلکہ ان کے لیے دعا فرما رہے ہیں
اللہم اغفر لأہل جنت البقیع، اے اللہ جو جنت البقیع کے اندر آرام فرما رہے ہیں ان سب کو معاف فرما دے، ان کی سب کی بخشش فرما دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اس بنیاد پر کہہ رہے ہیں۔ تو آج بھی اگر قبروں کے اندر جانا چاہیے تو آقا کی سنت یہ ہے کہ ان مرحومین کے لیے بخشش کی دعا ہونی چاہیے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حکم فرمایا کہ قبرستان میں جاؤ، فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فإنها تذکر الآخرہ۔ حضور نے فرمایا کہ میں نے پہلے تمہیں منع کیا تھا کہ قبرستان میں نہیں جانا، نبی کا فرمان پڑھ رہا ہوں، کنت نہیتکم عن زیارت القبور، میں نے پہلے تمہیں روکا تھا کہ قبرستان میں نہیں جانا، فزوروها، اب حکم فرما رہا ہوں کہ جاؤ ان کی زیارت کرو، فإنها تذکر الآخرہ، کیونکہ یہ قبر ایسی ہے جو تمہیں آخرت یاد دلاتی ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ حضور نے کیوں منع فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں کیوں منع فرمایا؟ اللہ کے نبی حکیم ہیں، جو بات فرماتے ہیں حکمت کی بنیاد پر، اس کے اندر حکمت تھی، اس کے اندر حکمت تھی۔ اب وہ حکمت کیا ہے؟ محدثین حضرات نے لکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابتدا کے اندر حکم فرمایا کہ قبرستان میں کوئی نہ جائے، کیونکہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ابھی تک شرک سے محبت تھی، بتوں سے نفرت نہیں آئی تھی، اس لیے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی بھی نہ جائے۔ جس طرح پہلے حکم فرمایا کہ کتا اگر چاٹ لے کسی بھی برتن کو، اذا بلغ القلب فی الاناء فاغسلوهن 7 مرات اولاہن او اخراہن بالتراب۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کتا کسی برتن کو چاٹے تو 7 مرتبہ دھو، کیونکہ کتے سے نفرت تاکہ دل کے اندر آ جائے۔ اب یہ قبروں کے اندر جو مشرک آدمی تھے ان کے اندر یہ نفرت پیدا ہو جائے، جو نئے نئے مسلمان ہوئے ان کے اندر نفرت آ جائے، شرک سے توحید سے محبت آ جائے۔ جب انہی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے اندر توحید مضبوط ہو گئی، اب حضور نے فرمایا فزوروها، پہلے منع کیا تھا، اب تمہارے اندر شرک نہیں آ سکتا۔ اب اللہ نے خود فرما دیا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، تقوی، اب تمہارے دلوں کے اندر تقوی آ چکی ہے، اب شرک تمہارے اندر نہیں آ سکتا۔ اب میں محمد رسول اللہ تمہیں حکم کرتا ہوں کہ جاؤ اب قبرستان کی زیارت کرو، فإنها تذکر الآخرہ، یہ آخرت یاد دلاتی ہے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم تو قبرستان کے اندر جانا حدیث سے ثابت ہے، حضور خود تشریف لے گئے، اور آج ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے جو حضرت ام عائشہ فرماتی ہیں کہ مرحومین کے لیے حضور نے بخشش کی دعا فرمائی۔ آج ہم بھی یہی کریں، مرحومین کے لیے بخشش کی دعا کرو، اپنے لیے بخشش کی دعا کرو، گناہ ہو گئے ہیں اپنے لیے بھی بخشش کی دعا کرو۔ آج حکم یہی ہے، لیکن آج ہم نے پتہ نہیں کیا سے کیا بنا دیا، پٹاخے، ہر چیز فضول خرچی۔ اب اس کے اندر پیسہ کتنا ضائع ہو رہا ہے، لاکھوں کروڑوں روپے پٹاخوں کے اندر جا رہے ہیں، اور پٹاخے کے اندر تو شربت ہے، برف کے ٹکڑے بھی ہیں، نہیں کیا ہے اس میں؟ پٹاخوں میں کیا ہوتا ہے؟ مقصد ہے کہ آگ ہوتی ہے نا، اور آگ کو عبادت تسلیم کرنا، آگ کو عبادت تسلیم کرنا، یہ تو مجوسیوں کی عادت ہے، مسلمانوں کی عادت نہیں۔ مجوسی اس کو کہا جاتا ہے جو آتش پرست ہوں، آگ کے پجاری ہوں۔ جب ابتدا کی بات ہوئی نماز کے لیے مسلمانوں کو کس طرح بلایا جائے، حضور نے صحابہ سے مشورہ فرمایا۔ کوئی صحابی کہتا ہے اللہ کے رسول آگ جلائی جائے، یا تو آگ دیکھیں گے یا دھواں دیکھیں گے، دھواں دیکھ کر کے سب کہیں گے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بلا رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا اس کے اندر مجوسیوں کی حمایت ہے، ان کے ساتھ موافقت ہے، میں محمد ان کی مخالفت کرنے آیا ہوں، یہود و نصارہ کے ساتھ بھی مخالفت کرنے آیا ہوں۔ تو جہاں پر یہود و نصارہ کا تذکرہ، وہاں پر مجوس کا تذکرہ قرآن نے بیان فرمایا۔ حضور نے اس بات کو رد فرمایا کہ میں وہ آتش پرست نہیں ہوں، میں خدا پرست ہوں، آگ کا پجاری نہیں ہوں، میں خدا کا پجاری ہوں، میں آگ کے سامنے جھکنے والا نہیں ہوں، محمد رب کے سامنے جھکنے والا ہے۔ وہ لوگ حضور کس کے پاس جھکنے والے ہیں؟
سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں حج کے لیے گیا روضہ اطہر کے سامنے کھڑا ہوں میں نے اپنی دل کے اندر یہ ارادہ کیا. سید عطا اللہ شاہ بخاری فرماتے ہیں کہ میں نے دل کے اندر یہ ارادہ کیا کہ پوری دنیا اس کے ساتھ روضہ اطہر والے کے ساتھ حضور کے ساتھ محبت کرتی ہے. گویا کہ میری دل نے حضور کے ساتھ گفتگو کرنا چاہا کہ اللہ کے رسول پوری دنیا آپ سے لطف اندوز ہوتی ہے, آپ کے فرامین کو پڑھتی ہے, آپ کی احادیث کو پڑھتی ہے, آپ کی سنتوں پر عمل کرتی ہے. میرا دل کرتا ہے کہ عطا اللہ تیرے سامنے سجدہ کرے, لیکن اس طرف جب دیکھتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ جس کا کیا ہے اس کو رب کہا جاتا ہے, تو عطا اللہ شاہ بخاری کہتے میں بھی پکا ہی ارادہ کرتا ہوں اب سجدے کے لائق تو بھی نہیں, ایک خدا ہے. سجدے کے لائق اب ایک خدا. اور پھر سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میری دل یہ کرتی ہے کہ آپ سے مانگوں, اللہ کے نبی کے سامنے روضے اطہر کے سامنے اب یہ دل کے اندر خیال کرتا ہے کہ میں آپ سے مانگوں, بیٹا آپ سے مانگوں, بیٹی آپ سے مانگوں, اور بیماری سے شفا آپ سے مانگوں. جس طرح آج کل کے لوگوں کی بھی عادت ہے قبروں کے اندر جا کر کے بھائی جلدی کرو, پیر صاحب بیٹا دینا, پیر صاحب بیٹا دینا. جب بیٹا پیدا ہوا تو پیر نے دیا, جب مارا تو پھر کہا بھائی اللہ نے مارا, کیا کریں, پیر دینے والا ہے اللہ مارنے والا ہے. عجیب بات ہے, سب کچھ ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے. الذی خلق الموت والحیات, بیٹا دینا بھی اس کا کام, بیٹی دینا بھی اس کا کام. تو سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے دل کے اندر یہ خیال کیا کہ میں آپ سے دعائیں مانگوں, بیماری سے شفا آپ کے سامنے مانگوں, دعائیں آپ سے مانگوں. لیکن جب میں سیرت کا مطالعہ کرتا ہوں, سید عطا اللہ شاہ بخاری فرماتے ہیں کہ جب میں سیرت کا مطالعہ کرتا ہوں پھر دیکھتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کبھی فرمائی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے, اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب اور بعمر بن ہشام, دعا اللہ سے کرتے ہیں. اور وہی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے اندر دعا اللہ سے کرتے ہیں. وہی اللہ کے محبوب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اماں کی ہدایت کے لیے دعا فرماتے ہیں. وہی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مسجد غمامہ کے اندر جو مسجد نبوی کے بالکل قریب ہے, اس مسجد غمامہ کے اندر بارش کے لیے دعا فرماتے ہیں, اللہم غیثا مغیثا ہنیئا مریئا, اس قسم کی دعا فرماتے ہیں. تو سید عطا اللہ شاہ بخاری نے فرمایا کہ جب ان احادیث کو دیکھتا ہوں کہ حضور اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں, عطا اللہ بھی اب خدا سے مانگے گا, تو محمد سے نہیں مانگے گا. یہ بزرگان دین نے عجیب انداز میں ہمیں طریقے سمجھائے اور یہ عقیدہ سمجھایا. تو بہرحال مرحومین کے لیے بھی بخشش کی دعا کرو, اپنے گناہوں کے لیے بھی اللہ کے سامنے سر بسجود ہو جاؤ کہ ہمارے اللہ گناہ معاف فرمائے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس رات کے اندر ماں باپ کے نافرمان کی دعا قبول نہیں, مشرک کی دعا قبول نہیں. سائیں عبد الرحمن صاحب نے سب کچھ بتا دیا ہوگا, پھر دوبارہ میں وہی دہراتا ہوں کہ ماں باپ ان کی نافرمانی کرنے والا, ان کی دعا قبول نہیں. آج سب یہی کہتے ہیں بھائی کیا کریں, اولاد نافرمان ہے, اولاد نافرمان ہے, ہمارے کہنا نہیں مانتی, بات نہیں مانتے. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں 5 سال کے, یہ طاقت والے ہیں. 5 سال کے بچے طاقت والے ہیں نہیں ہے نا. ماں باپ ان کو تھپڑ لگا سکتے ہیں نا, ماں باپ ان کو تھپڑ لگا سکتے ہیں. اور یہ جو پٹاخے بجا رہے ہیں یہ کون پیسے دے رہا ہے؟ 5 سال والا بچہ وہی کما رہا ہے یا ماں باپ دے رہے ہیں؟ نہیں تو کیوں دے رہے ہو؟ نافرمان تو خود بنا رہے ہو. نافرمانی کا طریقہ ہم خود بچوں کو سکھا رہے ہیں. پھر جب بڑا ہو گیا, اب جب مضبوط درخت بن گیا, اب کہتے ہیں بھائی نافرمان ہے. بچپن سے لے کر تربیت نہیں کی, بچپن سے لے کر اخلاق نہیں سمجھایا, تو بڑا ہو کر یہی کام نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا؟ حضرت سعد بن عبداللہ تستری رحمہ اللہ علیہ بڑے محدث بھی ہیں اور بڑے بزرگ بھی ہیں. وہ عجیب اس نے واقعہ لکھا ہے کہ میں چھوٹا, بالکل چھوٹا بچہ تھا, اب بات کرنا سیکھا ہے, کوئی 3 سال یہی عمر ہے, 3 یا 4 سال عمر ہے.
تو اسار بن عبداللہ فرماتے کہ مجھے ماموں نے کہا کہ بیٹا تو اللہ کا ذکر کیوں نہیں کرتا؟ تو میں نے کہا کہ ماموں جان اللہ کا ذکر کیا کروں، مجھے سمجھاؤ تو صحیح نا۔ مانا چھوٹا بڑے سے پوچھتا ہے کہ میں کیا ذکر کروں، اب بڑے کا کام ہے اللہ کا ذکر سکھانا۔ تو سہل بن عبداللہ تستری فرماتے کہ میں نے ماموں سے پوچھا کہ ماموں بتاؤ تو صحیح کون سا ذکر کروں؟ تو ماموں جان نے 3 لفظ بتائے، آج بھی میں نے اپنی مسجد کے اندر یہ بات بیان کی۔ وہ 3 لفظ بالکل آسان ہیں۔ وہ آسان لفظ کیا ہے؟ ایک لفظ یہ ہے کہ اللہ معی، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ ناظر الیہ، اللہ میری طرف دیکھ رہا ہے، اللہ معی، اللہ شاہدی، اللہ میرا گواہ ہے۔ یہ 3 جملے، صرف 3 جملے۔ اگر کسی کو عربی میں نہیں آتے تو اپنی زبان میں تو آ رہے ہیں کہ اللہ معی، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ ناظر الیہ، اللہ میری طرف دیکھ رہا ہے، اور تیسرا جملہ ہے کہ اللہ شاہدی، اللہ میرا گواہ ہے۔ تو ماموں جان نے فرمایا کہ بیٹا یہ 3 الفاظ ورد کرو۔ میں نے ورد شروع کیا، کچھ دن گزر گئے، مجھ سے پوچھا کہ بیٹا کتنے مرتبہ پڑھتا ہے؟ میں نے کہا کہ 3 مرتبہ۔ فرمایا اب 7 مرتبہ کرو۔ پھر کچھ دن کے بعد فرمایا اب 11 مرتبہ کرو۔ پھر آخر یہ کہا کہ اب ہمیشہ اس کا ورد کرو۔ اب یہ جملے 3 ہیں اور ان جملوں کے اندر اپنا احتساب ہے، اپنا احتساب ہے کہ اللہ معی، اللہ میرے ساتھ ہے۔ جب اللہ کو اپنے ساتھ تصور کرے گا تو گناہ نہیں کرے گا، گناہ نہیں کرے گا۔ اور پھر کہے گا کہ اللہ ناظر الیہ، اللہ میری طرف دیکھ رہا ہے۔ جب کہے گا کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو گناہ کیسے کروں؟ اور پھر کہتا ہے کہ اللہ شاہد، اللہ کو میرے اوپر گواہ ہے۔ جو خدا گواہ ہے، انسان گواہ بنتا ہے تب بھی مصیبت ہوتی ہے، اللہ گواہ بن جائے تو گناہ کرے گا۔ مانا 3 جملے ایسے ہیں کہ دل و جان کے ساتھ ان جملوں کو پڑھے۔ جب یہ پڑھے تو سہل بن عبداللہ تستری رحمہ اللہ نے فرماتے ہیں ان 3 جملوں نے میرے اوپر کتنا اثر کیا، کتنا میرے اوپر اثر کیا کہ میرے باپ نے مجھے فرمایا کہ بیٹا میں تجھے ایک مکتب کے اندر، مدرسے کے اندر بٹھاتا ہوں تو قرآن پاک پڑھ۔ میں نے کہا کہ میں قرآن پاک نہیں پڑھوں گا، اس شرط کے ساتھ پڑھوں گا کہ 1 گھنٹہ میں قرآن پاک کے لیے دوں گا۔ باقی یہ جو الفاظ ماموں جان نے مجھے سکھائے ہیں، یہ الفاظ اتنے میٹھے الفاظ ہیں، اتنی حلاوت ہے اور اتنا مٹھاس ان لفظوں کے اندر ہے، جو مجھے لطف آتا ہے وہ میں ہی جانتا ہوں۔ اب میں قرآن کریم اگر پڑھوں گا تو یہ ورد نہیں کر سکتا، لہذا استاد سے میرے سے بات کرو کہ اگر وہ مجھے صرف 1 گھنٹہ پڑھائے تو میں پڑھ سکتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں پڑھوں گا۔ تو باپ نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، استاد سے بات کرتے ہیں۔ گئے، استاد نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے 1 گھنٹہ تو آئے گا۔ وہ آگے چل کر کے قرآن کا مٹھاس بھی اندر میں آ گیا۔ پہلے ان الفاظوں کا مٹھاس اندر میں آیا، اب قرآن پڑھنا شروع کیا تو قرآن کا مٹھاس بھی اندر میں آ گیا۔ تو سہل بن عبداللہ فرماتے ہیں اتنا مجھے لطف آیا، اتنا مجھے لطف آیا، اتنا مجھے لطف آیا کہ 7 سال کی عمر میں میں نے قرآن کریم کو مکمل حفظ بھی کر لیا۔ 7 سال کی عمر میں قرآن کا حافظ بن گیا۔ اس کے بعد حدیث پڑھی، اس کے بعد قرآن کا تفسیر پڑھا، اور بھی اضافہ ہوتا گیا علم کے اندر۔ اور اب میں جب بھی رات کے وقت میں سوتا ہوں تو اپنا احتساب کرتا ہوں کہ اب سہل بن عبداللہ بتاؤ تو صحیح کہ جب اللہ تیرے ساتھ ہے تو پھر بھی کتنے گناہ کیے ہیں، اللہ تیرے اوپر گواہ ہے کتنے گناہ کیے ہیں، اور اللہ تیری طرف دیکھ بھی رہا ہے تو کتنے گناہ کیے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم میں سورہ انعام کے اندر آیت ہے قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یہ 10 چیزوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ مفسرین حضرات نے فرمایا کہ جب رات کے وقت جب تم پورے کاموں سے فارغ ہو کر، دکانداری سے، نوکری سے، ملازمت سے، محنت مزدوری سے فارغ ہو کر جب بستر پر آ جاؤ تو اس وقت اپنا احتساب کرو۔ ایک احتساب کبھی شہباز شریف کرتا ہے، کبھی عمران کرتا ہے، کبھی وہ جیل میں تو کبھی وہ جیل میں، لیکن تمہارا وہ احتساب نہیں۔ اب تم اپنا احتساب خود کرو کہ جو اللہ نے حکم فرمائے ہیں آج میں نے ان 10 حکموں پر عمل کیا ہے یا نہیں کیا، 10 چیزوں پر میں نے عمل کیا ہے یا نہیں کیا۔ اگر نہیں کیا تو رات کے وقت میں اللہ سے وعدہ کرو کہ ربا جو مجھ سے رہ گیا ہے میں کل اس پر بھی عمل کروں گا۔ تو یہ 3 لفظوں پر بھی یہ بھی احتساب ہے۔
ان لفظوں پر بھی احتساب اپنا کرنا چاہیے. جو حکم خدا نے قرآن کے اندر بیان فرمایا ان کا بھی احتساب کرنا چاہیے. جب آدمی اپنا احتساب اپنی ذات کا احتساب کرے گا یہ کبھی گناہ نہیں کرے گا. تو اس لیے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہمارا یہ احتساب کی بات ہے. آدمی اپنے گناہوں سے معافی طلب کرے. اور استغفار کتنا اہم ہے. میں نے سورہ نوح کی آیت تلاوت کی, استغفروا ربکم, رب سے معافی طلب کرو, استغفار کرو. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی سائل بن کر آیا, حضرت میرے لیے دعا فرمائے, بیٹا نہیں ہوتا, اولاد نہیں ہوتی, فرمایا استغفار کرو. کوئی آیا کہ میری روزی میں بے برکتی ہے, فرمایا استغفار کرو. آج اس قسم کی دعاؤں کے لیے بہت سارے لوگ آتے ہیں, ملازمت نہیں, یہ نہیں, یہ نہیں, روزی میں برکت نہیں, گھر میں کچھ بھی نہیں, لیکن یہ کبھی یہ دعا کے لیے نہیں آئے گی کہ بھائی دعا کرو, نماز بھی پڑھے. بھائی نماز پڑھیے, یار شیطان کا آفت ہے. اب یہاں پر شیطان یاد آ گیا. کھانے کے وقت میں شیطان یاد نہیں ہوتا, لیکن یہ یاد رہے کہ یہ شیطان کا بھی اثر ہے, نفس کا بھی اثر ہے, نفس کا بھی اثر ہے. آج تو ہم سب کہتے ہیں کوئی بے نمازی, بھائی نماز پڑھیے, یار شیطان نے بہت تنگ کیا ہوا ہے. بھائی روزہ رکھتے ہو, کہتے یار شیطان بہت خبیث ہے. بھائی قرآن پاک کی تلاوت, کہتے شیطان بہت خبیث ہے. ساری پھٹکار لعنت شیطان پر. لیکن یہ بتاؤ کہ جب شیطان کو خود کو اللہ نے فرمایا اسجدوا لآدم, آدم کو سجدہ کرو, فسجدوا الا ابلیس, شیطان نے سجدہ نہیں کیا تھا, تو شیطان کو کس شیطان نے خراب کیا؟ ہم لوگ تو کہتے ہیں کہ بھائی شیطان نے ہم کو خراب کیا ہے, مسجد میں جانے نہیں دیتا, قرآن پڑھنے نہیں دیتا, روزہ رکھنے نہیں دیتا. شیطان کو کس نے خراب کیا کہ اللہ کا حکم نہیں مانا؟ کوئی اور شیطان تھا کیا؟ نہیں, بلکہ اس کے اندر جو نفس تھا, وہ نفس بول پڑا انا خیر منہ. ربا جس کے لیے تو حکم کرتا ہے کہ سجدہ کرو, انا خیر منہ, میں بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, مجھے آگ سے پیدا کیا, اس کو مٹی سے پیدا کیا. یہ نفس تھا, اور نفس ہر انسان کو لگا ہوا ہے. نفس ہر انسان کو لگا ہوا ہے. یاد رہے کہ نفس کتنے قسم پر ہے؟ 3 قسم. تینوں قسموں کو قرآن نے بیان فرمایا, نفس امارہ, نفس لوامہ, نفس مطمئنہ. یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے اطمینان والے نفس. آئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت مبارکہ کی تلاوت فرما رہے ہیں. حضور نے فرمایا کہ ابو بکر میں تجھے خوشخبری سناؤں. حضور نے فرمایا کہ ابو بکر میں تجھے خوشخبری سناؤں. اللہ کے رسول آپ کی زبان سے خوشخبری تو میں کیسے نہیں سنوں گا؟ ہر ایک محتاج ہے, ہر ایک مشتاق ہے, شوق رکھتا ہے کہ اللہ کے نبی کی زبان سے کوئی خوشخبری آ جائے. حضور نے فرمایا کہ ابو بکر جب تیری روح قبض ہوگی فرشتے اس آیت کی تلاوت کریں گے, اس آیت کی تلاوت کی اور استقبال کے اندر تیری روح قبض ہو جائے گی تو جنت میں پہنچ جائے گا. یہ ہے نفس مطمئنہ. ایک ہے نفس لوامہ, ملامت کرنے والا. کوئی آدمی نماز نہ پڑھے, نماز پھر کہے یار کیا کروں, بہت گناہ گار ہوں, بدکار ہوں, نماز نصیب نہیں ہوئی, روزہ نہیں رکھا, بہت گناہ گار ہوں. جب اس چیز کو گناہ تصور کرتا ہے, اس کو بھی ہدایت آ سکتی ہے, اس کو بھی ہدایت آ سکتی ہے. اعلیٰ قسم کا نفس مطمئنہ, درمیان والا لوامہ, اور ایک ہے نفس امارہ. ان النفس لامارۃ بالسوء, نفس امارہ ہمیشہ برائی کا حکم کرتا ہے. جب آدمی نفس کی مخالفت کرتا ہے, نفس کی مخالفت, پھر اللہ دیکھو انعام و اکرام کتنے دیتے ہیں. ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا. حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ آخری وقت میں جب بیمار ہو گئے, لیکن یہ میں نے کتاب میں نہیں پڑھا, ایک عالم نے بتایا, اس کا نقل کر رہا ہوں. تو امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب آخری وقت ہوا تو اولاد کو حکم فرمایا کہ مسلمان حکیم کے پاس مجھے لے جانا, کسی عیسائی غیر مسلم حکیم کے پاس نہیں.
حضرت شاہ ولی اللہ تو بے ہوش ہو گئے. سب نے کہا کہ بھئی علاج تو کرنا ہے. ایک عیسائی حکیم کے پاس گئے, اس نے علاج کیا, اتفاق افاقہ ہو گیا. دیکھا کہ یہ عیسائی حکیم کے پاس آئے ہو. کہا کہ حضرت کیا کریں, آپ کی طبیعت خراب ہو گئی. تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, اس حکیم سے پوچھا کہ تیرے اندر کیا چیز ہے کہ تیرے ہاتھ میں اتنی شفا ہے کہ اللہ نے مجھے افاقہ دیا؟ کئی بیمار تیرے پاس آتے ہیں. تو عیسائی حکیم نے کہا کہ میں نفس کی مخالفت کرتا ہوں. کیا؟ نفس کی مخالفت کرتا ہوں. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ کون کہتا ہے کہ تو نفس کی مخالفت کرتا ہے؟ کہتا کہ بالکل, نفس اگر کوئی بھی گناہ کا کام کہتا ہے میں نہیں کرتا. جب نہیں کرتا اس وجہ سے برکت ہوئی ہے کہ میرے ہاتھ میں اللہ نے شفا رکھی ہے کہ میں نفس کی مخالفت کرتا ہوں. تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب بھی تو نفس کی موافقت کرتا ہے, مخالفت نہیں کرتا. حکیم صاحب نے کہا کہ وہ کیسے؟ فرمایا کہ نفس تجھے روکتا ہے کہ محمد کا دین قبول نہ کر, لیکن تو بھی قبول نہیں کرتا. نفس تجھے کہتا ہے کہ عیسائی رہ, محمدی نہ بن. نفس تجھے یہی کہتا ہے, پھر تو موافقت کہاں کرتا ہے, تو مخالفت کہاں کرتا ہے, تو موافقت کرتا ہے. وہ عیسائی حکیم کہتا ہے کہ شاہ صاحب آخری وقت ہے, جب دنیا سے جا رہے ہو تب بھی لوگوں کو ہدایت والا بنا رہے ہو, اب بھی مجھے بھی کلمہ پڑھاؤ تو میں بھی محمد کا غلام بن جاؤں. تو اللہ پاک نے آخری وقت کے اندر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بھی دین کا کام لیا. تو نفس مطمئن, نفس لوامہ, نفس امارہ انسان کو ہمیشہ برائی کا کام بتاتا ہے. اور پھر اتنا نفس امارہ, جب آدمی نفس کی مخالفت کرے, آخری بات عرض کرتا ہوں کہ جب آدمی نفس کی مخالفت کرے تو اللہ انعام و اکرام کتنا دیتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تم نے سنا ہے. بالکل چھوٹے بچے, فرعون ذبح کر رہا ہے بچوں کو, یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم, بچیوں کو چھوڑ رہا ہے, بچوں کو ذبح. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ, اب عقل کا تقاضا یہ ہے, نفس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو چھپایا جائے, لیکن اللہ کا حکم حضرت موسیٰ کی اماں کو ہوتا ہے کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ, فرمایا حضرت موسیٰ کی اماں کو ہم نے کہا کہ جب اس کے کارندے آ جائیں فرعون کے تو اس کو کسی محل میں بند نہیں کرنا بلکہ سمندر کے حوالے کرنا. نفس کا تقاضا یہ ہے کہ نہیں, اس کو بچایا جائے. اب چھوٹا بچہ دودھ پینے والا, نہ تیرنا سیکھتا ہے, نہ کوئی ہاتھ پاؤں چلا سکتا ہے, نہ کوئی زبان میں گویائی ہے, وہ بات کرنے کی صلاحیت نہیں. ایسی حال کے اندر نفس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو محفوظ جگہ پر لے جایا جائے, محفوظ جگہ پر رکھا جائے. لیکن اللہ کا حکم ہے کہ اے موسیٰ کی اماں, میرا حکم ہے. ایک تیرا نفس کہتا ہے, ایک میں خدا کا حکم ہوتا ہے. اب میرا حکم یہ ہے کہ اس کو سمندر کے حوالے کر. سمندر کے حوالے کیا. اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ, پھر واپس بھی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی اماں کی گود میں بٹھایا, اسی کا ہی دودھ پی رہے ہیں. اور پھر وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے گھر میں گئے, فرعون نے کہا کہ یہ بچہ, میں نے تو حکم کیا کہ بچوں کو ذبح کرو. تو ان کی بیوی حضرت آسیہ وہ فرماتی کہ لا تقتلوه عسى ان ينفعنا. اب اس کا نفس یہ کہتا ہے کہ اس کو قتل کیا جائے کیونکہ میرا حکم ہے فرعون کا. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ اب اس وقت تو مخالفت کر, تمہاری عقل بھی ختم ہو جائیں. اب اللہ کا حکم, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کس طرح بچا رہے ہیں. اب فرمایا کہ کیا کہتی ہے کہ حضرت آسیہ کہ عسى ان ينفعنا, اس کو قدر نہیں کرنا, یہ ہمیں بہت نفع دے گا. او نتخذہ ولدا, یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنائیں گے. نفع بھی ایسا کہ ہمیشہ کے لیے نفع دے گا. اب نفس وہ بات کر رہا تھا کہ اس کو قدر کیا جائے, لیکن جب نفس پر کنٹرول کیا اللہ جل جلالہ نے, اب حضرت آسیہ کا نفس بھی پہلے تو یہی کہہ رہا ہے کہ فرعون ہے, مارے گا, چلو ٹھیک ہے, شوہر ہے, اس کا کھا رہی ہوں, ہر چیز پی رہی ہوں, اس کے گھر میں رہتی ہوں, اس کو قتل کیا جائے. لیکن حضرت آسیہ نے کیا فرمایا کہ لا تقتلوه عسى ان ينفعنا. اس کی دل کے اندر اللہ پاک نے یہ ڈالا. اور پھر جاہو حشم کو چھوڑ کر, ہر چیز سہولیات کو چھوڑ کر حضرت آسیہ فرعون کے پاس رہ رہی ہے, اس کی بیوی ہے,
उसके बाद खुदाम, बेहतरीन कपड़े, आलीशान बंगले। नफ्स कहता है कि उसकी मुआफ़क़त कर, लेकिन आसिया की दिल के अंदर ईमान आ गया, वो रब की बन जाती है। और फिर जब रब की बन जाती है, वही फिरौन इतने ईज़ा तकलीफें देता है कि हजरत आसिया ने आखिरी जुमला क्या फरमाया, रब्बि बिनली इंदक बैतन फिल जन्नह, रब्बा मेरे लिए जन्नत में तू अपने पास घर बना ले। रब्बि बिनली, रब्बा मेरे लिए बना, बैतन घर, इंदक जो तेरे पास, लफ्ज़ी तर्जुमा कर रहा हूँ, रब्बि बिनली इंदक बैतन फिल जन्नह, जन्नत में तेरे पास। मुफस्सिरीन हजरात ने लिखा है, अजीब जुमला यहाँ पर लिखा कि जब हजरत आसिया ने ये फरमाया, रब्बि बिनली इंदक बैतन फिल जन्नह, अपने पास मेरा घर बना, जन्नत ऊपर है, जहन्नम नीचे है। जन्नत ऊपर है और जहां पर खुदा का अर्श है, बिल्कुल अर्श के नीचे, बिल्कुल अर्श के नीचे महल्लात है मोहम्मद रसूलुल्लाह की। बिल्कुल अर्श के नीचे महल है मोहम्मद रसूलुल्लाह का। बाकी इर्दो गिर्द के अंदर तमाम अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के महल्लात। बिल्कुल अर्श के करीब अल्लाह जल्ल जलालहू ने मोहम्मद रसूलुल्लाह का महल रखा। पैगंबर को लाया मक्का में, मक्का भी वो जहां पर काबतुल्लाह भी वो जो ऊपर वाले किबले के बिल्कुल करीब, उनके नीचे अर्श के नीचे बैतुल मामूर के नीचे काबतुल्लाह। ऐसा समझो कि दुनिया का मरकज भी मोहम्मद का, जन्नत का मरकज भी मोहम्मद का है। दुनिया का मरकज भी नबी का, वहां का मरकज भी नबी का। तो बिल्कुल जन्नत अर्श के नीचे अल्लाह पाक जल्ल शानहू ने महल रखा मोहम्मद का। तो जहां पर शोहर होगा बीवी, जहां पर शोहर होगा बीवी भी, या अलग। कई नौजवानों को फिलहाल शादी कर दे, फिर बात नहीं जाती, भाई क्या करे, बड़ी खुशी मनाई, साल दो के बाद बीवी बैठती नहीं। तो जहां पर शोहर वहां पर बीवी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महल अर्श के नीचे। गोया कि अल्लाह ने फरमाया कि आसिया तूने दुआ फरमाई थी, रब्बि बिनली इंदक बैतन फिल जन्नह, रब्बा मेरे लिए जन्नत में घर बना, लेकिन अपने पास तूने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महल बिल्कुल अर्श के करीब बनाया। मेरी जगह पर, वहां पर मेरी जगह भी वही है जो दुनिया में हजरत आसिया ने दुआ फरमाई, अल्लाह ने वो दुआ कबूल भी फरमाई। यह है नफ्स की मुखालफत की वजह से। तो इसलिए नफ्स अगर हमें कहता है भाई नमाज नहीं पढ़ना, रोज़ा नहीं रखना, कुरान की तिलावत नहीं करना, अच्छे काम नहीं करना, ये काम वो काम, इस चीज़ को छोड़कर अल्लाह को राज़ी करना है। अल्लाह ही जब इंसान से राज़ी हो जाता है, जब अल्लाह पाक जल्ल शानहू इंसान से राज़ी हो जाता है, तो दुनिया के अंदर भी लुत्फ़ आता है, तो आखिरत में भी लुत्फ़ आता है। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। इस रात के अंदर अपने गुनाहों की बख्शिश और माफ़ी तलब करें, बल्कि हमेशा, ये नहीं कि सिर्फ एक रात, ये नहीं कि एक रात, बल्कि जो आशिक होता है उसको माशूक अगर कहे भाई एक रात आना, फिर एक महीने के बाद आना, वो कहेगा कि यार मैं तो बेकरार हूँ, एक महीना कहाँ जाऊँगा। लेकिन आजकल के अजीब आशिक हैं कि बस जब लैलतुल कद्र की आई रात, 15 शाबान की आई,